السلام علیکم، میں ہوں لیاقت راجپر۔ آج بات کریں گے سانا کی شاہ خرچیاں سندھ کے غریب عوام کی حیرت میں بے پناہ اضافہ۔ کہتے ہیں مال مفت دل بیرم۔ امریکہ میں مقیم سندھیوں کی تنظیم سندھی ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ یعنی سانا کے عہدیدار اپنی کمیونٹی کے لیے کوئی کارۂ نمایاں تو سر انجام نہ دے سکے، البتہ کنونشن کے نام پر لاکھوں ڈالر ضرور اڑا دیے۔ سندھی ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ المعروف سانا کو سالانہ کنونشن کے انعقاد کے لیے نہ صرف امریکہ، کینیڈا میں مقیم سندھی کمیونٹی کی جانب سے دل کھول کر چندہ دیا جاتا ہے، بلکہ سندھ میں رہنے والے صنعت کار اور سیاستدان بھی سانا کو مالی امداد فراہم کرتے ہیں۔ سانا کی جانب سے کنونشن کے نام پر تمام خطی رقم کیسے اور کہاں خرچ ہوتی ہے، اخراجات آڈٹ کون اور کیسے کرتا ہے، ایسے اور اس طرح کے اور کئی سوالات تو تقریباً ہر سال اٹھتے رہتے ہیں، مگر سانا کے عہدیدار نے کبھی بھی ان سوالات کے جوابات دینا مناسب نہیں سمجھا ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال یعنی 2023 میں کرائے گئے سانا کنونشن تو کرپشن کے تمام ریکارڈ ہی توڑ دیے گئے ہیں، کیونکہ سانا کے گزشتہ کنونشن میں سندھ میں سے کسی بھی آرٹسٹ کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ البتہ سندھیوں اور امریکہ میں مقیم سندھی کمیونٹی کے نام پر بٹورے گئے لاکھوں ڈالر مبینہ کرپشن کے بھینٹ چڑھا دیے گئے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ سندھ میں گزشتہ سال یعنی 2022 میں آئے بدترین سیلاب کے نتیجے میں 20 لاکھ سے زائد گھر تباہ ہو چکے ہیں، 1 کروڑ لوگ بے گھر ہیں، فصلیں تباہ ہو گئیں، بڑی تعداد میں مال مویشی مر گئی، مگر سانا نے اپنے ہم وطن لاچار، غریب، مسکین اور بے گھر افراد کی مدد کرنے کی بجائے لاکھوں ڈالر سالانہ شو آف پر اڑا دیے ہیں۔ لاکھوں ڈالر سالانہ شو آف پر اڑا دیے ہیں۔ کیا ان پیسوں سے بے گھر سندھیوں کے گھر نہیں بنوائے جا سکتے تھے؟ میرا ایک سوال ہے۔ خیر، سانا کے آئین میں شاید غریب سندھیوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی شامل ہی نہیں تھی، تبھی ہر سال صرف ایک میلہ نما کنونشن منعقد کر کے پورا سال خواب خرگوش کے مزے لیے جاتے ہیں۔ نہ سندھی طلباء کے لیے اسکالرشپ پر کوئی کام کیا جاتا ہے، نہ بے روزگار و غریب سندھیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے روزگار کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کوئی اسکیم شروع کی جاتی ہے، اور نہ ہی قدرتی آفات میں مقامی سندھیوں کی کوئی خاطر خواہ مدد ہوتی نظر آتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سانا کی ذمہ داری سال میں صرف ایک کنونشن منعقد کروانا رہ گئی ہے۔ کیا امریکہ اور کینیڈا میں مقیم سندھی سانا کے کرتا دھرتاؤں سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کہ محض ایک میلہ منعقد کروانے سے سندھ اور سندھیوں کے کون سے مسائل حل ہوتے ہیں؟ کیونکہ میلے تو صرف ویسے ہی سندھ میں وافر تعداد میں منعقد کرائے جاتے ہیں، اور یہ عمل میگا کرپشن کا وسیلہ بن چکا ہے۔ افسوس کہ اس کی پیروکاری سانا نے بھی شروع کر دی ہے۔ ناظرین، ذرائع کے مطابق سانا کے عہدیداران اب سندھ کے حکمران طبقے سے اپنے ذاتی مراسم بڑھانے کے لیے تنظیم کا پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں، جبکہ ماضی میں اسی سانا کی جانب سے سندھ کے حکمرانوں کی کرپشن، اقربا پروری اور انتظامی نااہلی کے خلاف پریس ریلیز جاری ہوا کرتے رہے ہیں، جو سلسلہ اب مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ سانا کے اس عمل سے کئی شک و شبہات بھی جنم لے رہے ہیں۔ اس تمام تر افسوسناک صورتحال کے بعد ہم آتے ہیں سانا کنونشن جو شکاگو میں 2023 کے کیا گیا، اور ان کے اخراجات کی جانب جو
دیکھنے سے کوئی اور ہو نہ ہو مگر ہر درد دل رکھنے والا سندھی حیرت کے جزیروں ضرور غرق ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سانا کنونشن میں 550 مہمانوں کو مدعو کیا گیا تھا، جن کی عالیشان ہوٹل میں رہائش دی گئی، اور وہ ہوٹل تقریباً 50,000 امریکی ڈالر میں بک کروایا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پیسوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ اگر تخمینہ لگایا جائے گا تو وہ تقریباً 6 کروڑ روپیہ خرچ آتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جو ریفریشمنٹ کا بندوبست کیا گیا تھا وہ بھی تقریباً کوئی 30 سے 40 ہزار تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو امریکی شہر شکاگو میں سانا کے کنونشن میں افراد شریک ہوئے، ان کو 3 دن تک جو کافی پلائی گئی ان کی مالیت 30,000 امریکی ڈالر ہے، جبکہ لائٹنگ اور جو ہال بک کروایا گیا تھا، اسٹیج کے آلات نصب کیے گئے تھے، لوکیشن پر تقریباً کوئی 40,000 امریکی ڈالر خرچ کیے گئے تھے۔ یہ شاہ خرچیاں دیکھ کر ہر کوئی ضرور پریشان ہوتا ہے۔ سندھ کے فنکاروں کو اس سال مدعو نہیں کیا گیا تھا، لیکن وہاں پر جو مدعو کیے گئے فنکار تھے ان کو بھی ڈالروں سے نوازا گیا۔ کاجل کو 3,500 ڈالر دیے گئے، جتن اداسی کو 4,000 ڈالر دیے گئے، نیتن ٹورنس کو 2,085 ڈالر دیے گئے، سلمان مختوم کو 1,614 ڈالر دیے گئے، بلال میسر کو 2,350 ڈالر دیے گئے، اور سہائی ابڑو کو 2,337 ڈالرز کی ادائیگی کی گئی۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہاں پر جو میڈیا اور دوسری لائٹس اور ڈائریکشن کے لیے تقریباً 27,000 ڈالر خرچ کیے گئے۔ تو یہ شاہ خرچیاں دیکھ کر ہر کوئی پریشان تو ضرور ہو جاتا ہے کہ کاش ان کی نمائندہ جماعت جو ایک مہذب ملک میں رہتی ہے، ان کے لیے وہاں سے سندھ میں صنعتی یونٹ لگواتی ان 6 کروڑ روپے سے، یہاں پر جو ہے وہ ان کو چھوٹا چھوٹا کاروبار کھول کر دیتی، یہاں پر جو ہے وہ ان کے جو مکانات بارشوں کے زد میں آ گئے تھے، تباہ ہو گئے، وہ بنا کر دیتی، ان کی فصلوں کے لیے کچھ کرتی، سڑکیں بنا کر دیتی۔ تو کافی کام ہوتا سندھ میں، لیکن سانا نے نہیں کیا۔ سانا کے ایک عہدیدار نے تقریباً 80,000 پاکستانی امداد کے لیے جمع کیا تھا سیلاب متاثرین کے لیے، لیکن وہ بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ سانا کے فنانس سیکریٹری اعجاز میمن کا کہنا ہے کہ سانا اس سال 37,000 کی خسارے میں ہو گئی ہے، اور جب شاہ خرچیاں ہوگی تو یقیناً خسارہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ شاہ خرچیاں کم کر کے سندھ کے غریب سندھیوں پر توجہ دی جائے اور غریب سندھیوں کی مالی مدد کی جائے۔